السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے ظلم اور زیادتیاں ان کو برداشت کیا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے، یقیناً ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عزتوں سے، شرف سے، مقام اور مرتبے سے نواز دیں گے، اور ان کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس سعادت کو سمجھ لیں اور جان لیں تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی،
زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، تنگ دستی اور خوشحالی، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام نبی مکرم رسول معظم شاف محشر ساقی کوثر خاتم الانبیاء والمرسلین جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کی زندگی ہمارے لیے نہ صرف نمونہ قرار دے دی گئی بلکہ ایک مومن مسلمان آدمی کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر مرحلہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق گزارے، اور ہر مومن مسلمان آدمی کے لیے حرام ہے، ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کی موجودگی کے باوجود وہ زندگی میں اپنی مرضی، اپنے بڑوں کی مرضی، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے یا انسانوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً ہر مومن اور مسلمان آدمی اس کی سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی دولت اور سب سے اہم اثاثہ وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے، اور عالم کفر شروع سے لے کر آج تک اسی کوشش میں جتا ہوا ہے کہ وہ اسلام کو، ایمان کو اور اسلام اور ایمان کے حصول کے ذرائع کو کسی نہ کسی طرح مشکوک قرار دے دے، اور اس کے لیے اس نے کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھی اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اوائل اسلام میں اس کے مقابلہ میں مسلمان بھی ہر میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے کھڑے رہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، وہ شعبہ تہذیب کا ہو، ثقافت کا ہو، سیاست، معیشت یا معاشرت کا ہو، وہ طرز حکمرانی ہو یا جدید علوم کے ساتھ واقفیت ہو، مسلمان حکمران، مسلمان رعایا، وہ ہر وقت عالم کفر کے خلاف سینہ سپر تھے اور ہر میدان میں مقابلہ کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اس مادی دور کے اندر ہمارا اسلام سے رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دشمنان اسلام کے حملے ان کے اندر جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کی بنیادوں کی طرف لوٹیں اور اسلام کی بنیادیں ان کی طرف جو ہے وہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور
اور اسلام کے ذرّی دور جو ہے اس کا مطالعہ بھی کریں اور اسلامی تاریخ سے بھی اپنے معاشرے کو روشناس کروائیں۔ اور اسی ضمن میں آپ کے سامنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کے چند گوشے جن کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے عقیدے اور ہمارے عمل سے ہے، اس کے بارے میں اشارتاً پچھلے چند خطبات سے آپ کے سامنے وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلہ میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ ہمارے لیے ان میں کیا اسباق مدمر ہیں اور ہمیں اس تناظر میں آج کیا کرنا چاہیے۔ اور آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل ہے، اس کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین جن میں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن، ان کی بھی یہ رائے اور انہوں نے بھی یہی تفسیر کی کہ اس سے مراد اور اس آیت مبارکہ کا مصداق لوگ کون ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے دوسرے مسلمان ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے بشارتیں دی اور فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت جیسی عظیم سعادت جو ہے اسے حاصل کیا، اور مہاجرین ان کی صف میں جو ہے وہ جا کھڑے ہوئے اور ان پہ کیا ظلم ہوئے، کس قدر عالم کفر نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ لیکن جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی ہمارے عام طور پر کچھ نظریات اور کچھ باتیں، اور جب ان کا نام لیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دور وہ کوئی فتنوں سے بھرپور تھا یا اختلافات تھے یا پتہ نہیں ان کے دور کے اندر کیا معاملات ہوئے، اور پھر کچھ اعتراضات بھی ان پہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں لوگ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہ بھی جرت کر رہے ہیں اعتراضات کرنے کی، آپ کی طرز حکمرانی پر، آپ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اب آپ کی شخصیت اور آپ کے حالات اور ان کے بارے میں جو ایک ذہن لوگوں کا بنایا ہوا ہے اس کی تشفی کرنے کی کوشش کریں گے ان خطبات کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ عبد مناف تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے رشتہ مل جاتا ہے۔ اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، امام حاکم رحمہ اللہ اور دیگر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی جو نانی ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، اور یہ بھی ذہن میں رہے یہ سارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حالات کو سنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے
کہ یہ وہ خاندان ہے جسے عرب کے اندر قریش کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور یہ قریش کے خاندان کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اس شاخ سے ہے، بنو امیہ سے۔ اور بنو امیہ یہ قریش کے خاندان کی ایک شاخ ہے۔ اور پھر جو ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑے آپس کے اندر ان کے کوئی سیاسی طور پر بڑے اختلافات تھے، انتظامی طور پر ان قبیلوں کے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر کوئی اختلافات تھے، اور یہ پراپیگنڈا آج کل معاشرے کے اندر عام پھیلایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو اسکالر ظاہر کرتے ہوئے یہ پراپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی، اب ان کے بارے میں کہ وہ کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد گرامی جو عبداللہ ہے نا، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، ایک بہن اور ایک بھائی۔ حضرت عبداللہ جو ہے ان کی ایک بہن بھی تھی، اور وہ جو بہن ہے ان کا نکاح بنو امیہ میں ہوا، اور ان کے نواسے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رشتہ داری دیکھیے، لوگ کہتے ہیں یہ خاندان جو ہے یہ ایک الگ جمعہ ہے، انشاءاللہ اس پہ پڑھائیں گے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم جو ہے یہ آپس کے اندر ان کے کیسے کتنے گہرے مراسم تھے۔ یہ تو گویا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے تھے، اور عرب کے اور اس حجاز کے اور اس مکے کے ایک جو چھوٹی سی ریاست تھی، اس ریاست کو چلانے کے لیے انتظامی طور پر انہوں نے عہدے تقسیم کیے تھے، اور کچھ کام بنو امیہ کے ذمے تھے، اور بنو امیہ کے ذمے دفاع تھا، مکے کا، اہل مکہ کا، مکہ کے خلفاء کا، مکہ کے گرد و پیش کا دفاع۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ جو ہے وہ بنو امیہ سے ہوا کرتا تھا ہمیشہ۔ اور دور جاہلیت کے اندر جو جنگیں لڑی گئیں، جن میں سے ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اس جنگ کے جو سپہ سالار تھے وہ بھی حرب تھے، جو کہ بنو امیہ کے سردار تھے اس وقت، جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی نانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے، اور سگی پھوپھی بھی ایسے ہے کہ آپ کے والد اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اب ان کی رشتہ داری دیکھ لی، ہم کہتے ہیں نہیں جو بڑا اختلاف سی جی، بنو امیہ ایسے، بنو امیہ ایسے۔ بنو امیہ قریش کا خاندان ہے، اور قریش قبیلہ، شاید آپ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مسلمان آدمی کو ہدایات دی ہیں قریش قبیلہ کے بارے میں۔ ہمارے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہے کہ ہمیں قریش قبیلہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور قریش قبیلہ میں پھر یہ اس کی ساری شاخیں اور سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے۔ آج آپ کے سامنے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں ان کو طلاق دے دی جاتی ہیں۔ عتبہ اور عتیبہ ان کی طرف سے، ان کے ہاں منگنی ہو چکی تھی، انہوں نے طلاق دے دی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ، اب ان کا نکاح کن کے ساتھ کر دیا؟ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ نبوت کے بعد کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نبوت ملن تو پہلا دن نکاح ہویا، نہیں، طلاق نبوت کے اعلان کے بعد ہوئی ہے آپ کی بیٹیوں کو، پہلے نہیں ہوئی، پہلے نہیں ہوئی طلاق بعد میں ہوئی ہے، تو نکاح بھی بعد میں ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے،
جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو عتبہ اور عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، جن سے ان کی منگنی ہو چکی تھی، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب آپ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ نکاح کر دیا، اور احادیث موجود ہے حسن سند کے ساتھ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ عز و جل کے حکم سے میں نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی نا تو قرآن کی وہ آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اب آپ نے کوئی رشتہ داری کی ہے، اب آپ نے کسی رشتہ داری سے وہ دور ہٹے ہیں، اب آپ نے کوئی کہیں سے کوئی چیز کھائی ہے، کوئی پی ہے، کوئی پہنا ہے، زبان سے کوئی بات نکلی ہے، وہ اللہ کی وحی ہے اور وہ ہمارے لیے حجت ہے اور دلیل ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، اور آپ نے سب سے پہلی رشتہ داری نبی بننے کے بعد سب سے پہلی رشتہ داری کی ہے تو وہ کن کے ساتھ کی ہے؟ بنو امیہ کے ساتھ کی ہے، اور یہ قریش قبیلہ ہے، یہ آپ کا خاندان ہے، اور یہ شوگر کوٹڈ انداز میں کبھی بنی امیہ کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی ہمارے ایمان کا جز جو کہ اہل بیت کی محبت ہے، کبھی ان کے بارے میں وہ ایسی ایسی باتیں کر کے دراصل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان اور مومن معاشرے کے اندر اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کسی کو قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے، چونکہ ہمارا جذباتی لگاؤ ہے، اور جذباتی لگاؤ جس شخصیت سے ہوتا ہے، اگر اس کی قبر کی بھی کوئی توہین کرتا ہے نا تو پھر غصے میں آ جاتا ہے نا بندہ، جذبات میں آ جاتے ہیں لوگ کہ جی ان کی قبر کی توہین ہوئی، میں جذبات میں آ گیا۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین پر ایک مومن مسلمان آدمی اسے غصے میں نہیں آنا چاہیے؟ اس کے جذبات سے کھیلنے کی عام اجازت دے دینی چاہیے؟ قطعاً نہیں دینی چاہیے۔ اب آگے آئیے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا؟ یہ جو ضرب الامثال ہوتی ہے نا، ضرب المثل جسے ہم کہتے ہیں، یہ عرب کے اندر بھی بڑی ضرب الامثال تھی۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے، امام احمد رحمہ اللہ نے، اور طبقات ابن سعد میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھیں، اور آپ کی محبت جو قریش پورا قبیلہ جناب عثمان سے محبت کیا کرتا تھا نا، یہ ایک ضرب المثل تھی۔ آپ عرب کی لوریاں، عرب کے لٹریچر میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ شعر مل جائے گا کہ احبک والرحمن، رحمان کی قسم میں تجھ سے ایسے محبت کرتا ہوں، حب قریش لعثمان، جس طرح قریش قبیلہ عرب کے لوگ جناب عثمان سے محبت کرتے تھے۔ یہ ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی خوبصورت ترین جوڑا ہے تو وہ جناب عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق بنو امیہ نہیں، آپ کا تعلق قریش سے ہے، اور قریش قبیلہ کیا ہے؟ آج چند حدیث آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے، اور اگلے خطبہ میں اس موضوع کو وہ ہم آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس تبع لقریش، کہ اے لوگوں، تمام کے تمام دنیا میں بسنے والے لوگ وہ قریش کے تابع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا فی ھذا الشان مسلمہم
तबाउन लिमुस्लिमिन व काफिरुहुम तबाउन लिकाफिरिन वन्नासु मआदिनुन खयारुहुम फिल जाहिलिया खयारुहुम फिल इस्लाम। फरमाया कि कुरैश कबीला सब कबीलों से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये वो कबीला है जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कबीले से चुना गया, ये कुरैश का कबीला है सबसे बेहतर। और फरमाया कि ला यदालु हादल अम्रु फी कुरैशिन मा बकिया मिनहुम इस्नान। फरमाया कि ऐ लोगों याद रखना, ये जो लोगों के मामलात हैं ये कुरैश कबीला के लोगों के सुपुर्द रहेंगे, हत्ता कि अगर पूरी दुनिया के अंदर कुरैश कबीले के सिर्फ 2 बंदे भी हुए ना, तब भी उनमें से एक मुसलमानों का अमीर और हाकिम होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, पहली भी और दूसरी भी, जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरैशुन वल अंसार व जुहैना व मुदैना व असलम व अश्या व गिफार। फरमाया ये जितने भी कबीले हैं ना, फरमाया मवालिया, ये सारे कबीले मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ये मेरे मवाली यानी मुझसे मोहब्बत करने वाले। जैसे हमने पढ़ा मौला, मैं इनका मौला हूं। और फरमाया लैसा लहुम मौलन दून अल्लाह व रसूलिही। फरमाया कि इन कबीलों का अल्लाह और उसके नबी के अलावा कोई मौला नहीं है। और उसके बाद आइए हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी अपनी किताब के अंदर नकल किया। वो कहते हैं कि समिअतु नबिया, मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया यकूनु इस्ना अशरा अमीरन कुल्लुहुम मिन कुरैश। आपने फरमाया कि ऐ लोगों, ये मुसलमानों के मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, 12 अमीर होंगे। फरमाया वो सारे के सारे कुरैश कबीला से होंगे, वो सारे के सारे फरमाया कुरैश कबीला से होंगे। और फरमाया ला यदालुन नासु अजीजन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ला यदालुन नासु अदीदन। फरमाया कि जब तक ये 12 उमरा रहेंगे तो लोग मुसलमान उस वक्त तक इज्जत वाली जिंदगी गुजारेंगे, गैरत वाली जिंदगी गुजारेंगे। और एक रिवायत के अंदर आता है, आपने फरमाया कि ला यदालुन नासु मनीअन कायमन अलद्दीन। फरमाया उस वक्त तक लोग दीन पर कायम रहेंगे जब तक ये 12 खुलफा हैं। फरमाया मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे। और जब आपने ये बात की ना, सहाबी बयान फरमाते हैं कि जितने भी सहाबा मौजूद थे सबने नारा लगा दिया तकबीर का, सबने कहा अल्लाहु अकबर। वो सहाबी कहते हैं मैं थोड़ा सा साइड पे था, मुझे पता नहीं चला कि इसके बाद आपने क्या फरमाया। और कहते हैं कि मैंने पूछा कि इसके बाद आपने क्या फरमाया था। आपने फरमाया कि कुल्लुहुम मिन कुरैश, ये 12 के 12 जो है ये कुरैश कबीला से होंगे। आपने फरमाया ये कुरैश कबीला से होंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने हदीस मुबारक अपनी किताब के अंदर नकल की है, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। फरमाया हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाया मैं युरिद हवान कुरैशिन, जिस शख्स ने भी कुरैश कबीला की हवान बेइज्जती की, उनके बारे में जुबान से कलिमात निकाले, हम कहें बनो उमैया के बारे में लोग बातें करते हैं, ये कुरैश कबीला है। और बनो उमैया ये कुरैश का वो कबीला है जो फतेह मक्का के मौका पर सारे का सारा मुसलमान हो गया, सारे का सारा मुसलमान। हालांकि बाकी कबाइल जो हैं वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हुए, उनमें से कुछ लोग वो मुशरिक भी रहे, लेकिन ये कबीला सारे का सारा मुसलमान। फरमाया मैं युरिद हवाना कुरैशिन अहानहुल्लाह। ये हदीस अपने देन में रखिए, याद कर लीजिए। आपने फरमाया कि जिस भी शख्स ने कुरैश कबीला की इहानत की, अल्लाह ताला उसे जलील कर देंगे। सही हदीस है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह दीगर मुहद्दिसीन ने इसे सनद के साथ बिल्कुल सही करार दिया कि जिस शख्स ने भी कुरैश कबीला की इहानत की, अल्लाह ताला उसे जलील कर देंगे। अब कुरैश कबीला में बनु उमैया, और फिर अगर हम 12 खुलफा और उमरा अगर उनको शुमार करें ना, 12 खुलफा को और उमरा को, अब बताए 12 कहां, अब जो है वो चले, अब मैं नाम नहीं लूंगा, 4 खुलफा राशिदीन हैं,
ان میں سے ایک بنو امیہ کے ہیں، باقی دوسرے قبائل سے ہیں، اور 4 کو چلے 3 کو نکال دیا۔ اس کے بعد جناب سیدنا حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 5ویں وہ نکل گئے۔ اب 12 میں سے اگر 4 نکال دیے جائیں تو باقی 8 رہ جاتے ہیں، وہ 8 کے 8 بنو امیہ کے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بڑا فتنہ ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بنو امیہ کے بارے میں، جناب سیدنا ابو سفیان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس کی ترتیب کے ساتھ ذکر کریں گے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے بعد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کی باری آئے گی ان کی۔ لیکن کبھی شمار کیے وہ 12؟ چلیں نکال دیں، آپ 1 نکال دیں، 2 نکال دیں، جناب سیدنا حسن کے بعد آپ نکال دیں کچھ کو کہ ٹھیک ہے جی ان کو ہم نہیں مانتے، یہ اختلافی ہیں، کتنے نکالو گے؟ 12 کی گنتی پوری کرنے کے لیے سارے کے سارے آپ کو بنو امیہ سے لانے پڑیں گے، سب بنو امیہ سے ہوں گے۔ اسی لیے بنو امیہ کی تکلیف ہوتی ہے بعض لوگوں کو، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جلن ہوتی ہے، حسد کرتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی رشتہ داری اگر کی ہے نبی بننے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے کی ہے۔ جب سیدہ رقیہ جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے نا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد جو ہیں وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اب جناب عمر کا نظر انتخاب وہ جناب عثمان کے پاس جاتے ہیں کہ عثمان میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، آپ سے اچھا میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا مکے کے اندر، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ جناب عثمان خاموش رہتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ سے نکاح کر لیں گے، اور پھر جناب عمر جو ہے وہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہ اللہ کے نبی جو جناب عثمان ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا عمر دیکھ تیری بیٹی کے لیے جو رشتہ خاوند ہے نا وہ عثمان سے بہتر خاوند ہوگا، اور وہ میں خود ہوں، اور فرمایا کہ عثمان کے لیے جو بیوی ہے وہ تیری بیٹی سے بہتر ہوگی، اور وہ میری بیٹی ام کلثوم ہوگی۔ آپ نے پھر سیدہ ام کلثوم جو ہیں ان کا نام امام حاکم رحمہ اللہ نے امیہ جو ہے وہ ان کا نام ذکر کیا، لیکن چونکہ ام کلثوم سے معروف ہے تو وہی نام ان کا جو ہے وہ عام طور پر چلتا ہے۔ تو پھر آپ نے پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹیوں کے لیے 2 بیٹیوں کے لیے رشتہ دیکھا، پہلی بیٹی کے لیے جناب عثمان، دوسری بیٹی کے لیے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تاریخ اسلام کو سمجھتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قریش کے ساتھ محبت، قریش کا جو بھی شخص تھا وہ بنو امیہ سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، بنو مخزوم سے ہے، کہاں سے بھی ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر ہم نے اس کی اہانت کی تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیں گارنٹی ہے کہ اللہ اسے ذلیل کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کے اگلے خطبہ میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔